محترم صدر، مقرر کو چاہیے کہ تقریر کا آغاز بڑے اطمینان سے کریں، کیونکہ سامعین پہلے ہی جملے سے مقرر کی تقریر کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیسا مقرر ہے، کیونکہ آدمی کی ذہانت اور دانائی کا دو چار الفاظ بولتے ہی میں پتہ چل جاتا ہے۔ دانشور آغاز کے متعلق کہتے ہیں کہ آغاز کا خیال رکھو، انجام خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اگر تم آسمان پر پہنچنا چاہتے ہو تو زمین سے شروع کرو۔ معزز سامعین، اچھی طرح شروع کیا ہوا کام آدھا مکمل ہوتا ہے۔ ہر چیز کا آغاز معمولی ہوتا ہے۔ سیڑھی چڑھنے کے لیے پہلے زینے پر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں جو کامیاب اور عظیم ہستیاں گزری ہیں، ان کے کہے ہوئے ہر لفظ پر ہر ذہن بڑی توجہ دیتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ عظمت ان کو بڑی جد و جہد کے بعد ملی ہوگی، اور اب وہ جو کچھ بولیں گے اس تمام جد و جہد اور تجربہ کا نچوڑ ہوگا۔ جناب صدر، لہٰذا مقرر کو چاہیے کہ کسی عظیم ہستی کے قول یا شعر کا حوالہ دے کر تقریر شروع کریں۔ اس طرح سامعین مقرر کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ ان ہستیوں کے بولے گئے جملے یا شعر سن کر انسان کو بڑی ہمت اور تقویت ملتی ہے، اور انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ کرنے کا عزم اسے اکساتا ہے۔ آئیں یہ بھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جناب صدر، اس دنیا کو جو مشکلات اور مصائب درپیش ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب الفاظ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ محترم سامعین، کوئی آدمی چاہے جو کچھ بھی ہو اور کہیں بھی ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ جو آدمی سوچتا ہے اس کے پاس روشنی بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی۔ وقت سے پہلے کبھی اپنے ارادے ظاہر نہ کرو۔ جس کا ارادہ مستحکم اور اٹل ہو وہ دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ جناب صدر، طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا اچھی بات ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھنے والا ہی فتح حاصل کرتے ہیں۔ مقرر کو چاہیے کہ وہ خود تقریر لکھے، لیکن تقریر لکھنے سے قبل اس کے قوانین سے آگاہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قوانین کے بغیر لکھی گئی تقریر معلوم نہیں کیا کہلائے گی۔ تقریر کے شروع میں عظیم دانشور کی جگمگاتی بات یا کوئی تقریر کی مناسبت سے اچھا شعر لکھے۔ محفل صدر اور سامعین کو بڑے پرخلوص الفاظ میں مخاطب کریں۔ جس موضوع پر آپ تقریر لکھ رہے ہیں اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ خوبصورت اور ہم کافی الفاظ استعمال کریں۔ معقول اور ٹھوس دلائل دیں۔ موقع کی مناسبت سے کوئی ایسا واقعہ لکھیں جو سامعین کو تجسس میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ اختتام بڑے خوبصورت انداز میں کیجیے۔ شکریہ۔